اعتراض کرنا مگر سوچ سمجھ کر کرنا، اعتراض سوچ سمجھ کر کرنا، سوچے سمجھے بغیر اعتراض کرنے والا اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے سوچو، 70,000 بار سوچو کہ ہم کیا اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ سوچو، پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم جانتے نہیں تو اعتراض کرو، اللہ نے فرمایا جانتے نہیں تو پوچھو۔ سبحان اللہ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے نہیں فرمایا فَاعْتَرِضُوا، اعتراض کرو، اگر تم کو معلوم نہیں ہے اعتراض کرو۔ اللہ نے نہیں فرمایا سوال کرو، پوچھو، سائل بنو، معترض نہ بنو۔ بہرحال ہم نے اشارہ کر دیا اور ہم انشاءاللہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قوت سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اور ایک پروگرام رکھیں گے جس میں مردوں کے سننے کو ہم خدا کے کلام اور رسول کے کلام سے ثابت کر کے رہیں گے انشاءاللہ، یہ وعدہ ہے ہمارا۔ حاضرین، میں نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت شریفہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا، میں نے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ لقد جاءکم رسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول۔ رسول آ گیا، کہاں سے آیا؟ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے آیا، تمہارے نفسوں میں سے آیا، تمہارے اپنے خاندانوں میں سے آیا، تمہارے قبائل سے اس کا تعلق ہے۔ ان انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کیسے صفات کا حامل ہو کر آیا، کیسے صفات سے متصف ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم جو مشقت میں پڑ جاتے ہو اس کا بار اس رسول پر ہوتا ہے۔ حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی میں وہ بہت حرص کرنے والا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر وہ رؤوف الرحیم ہے، ایمان والوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جائیں، یہ سننے کے بعد بھی لوگ منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی آپ فرمائیے کہ میرے لیے اللہ
کافی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوائے کوئی خدا نہیں ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وہ رب العرش العظیم، وہ عظیم عرش کا رب ہے. اب یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالی کا کلام ہے. اللہ تعالی کا کلام بھی لوگ کوئی ایسا سنے کہ اس میں حق ہے یا نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ کلام اللہ کا ہے تو اللہ کے کلام کے کسی شوشے میں بھی باطل نہیں آ سکتا. اللہ کے کلام میں باطل آئے یہ محال ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ نے فرمایا کہ باطل قرآن مجید میں نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اتارا جانا ہے. کس کی طرف سے اترتا ہے؟ قرآن من حکیم حمید، زبردست حکمتوں والے، زبردست صلاحیت ہوئے خدا کی طرف سے یہ اس قرآن کا اترنا ہے. تو اس میں کوئی باطل نہیں، کوئی غلطی، کوئی خطا قرآن مجید میں نہیں ہو سکتی. قرآن ہے، قرآن کا ایک دوسرا نام ہے کتاب مبین، کھلی کتاب. کھلی کتاب، کھلی کتاب جب قرآن ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو خدا کا فضل ہو تو بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اس نے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا. کسی علم کو اس نے باہر نہیں چھوڑا، سب کو اپنے اندر لے لیا. جو جس علم کی بھی انسان کو ضرورت ہے وہ قرآن میں ہے. ہاں لینے والوں کی صلاحیت مختلف ہے، لینے والوں کا ظرف مختلف ہوتا ہے. کوئی قرآن مجید کو لاکھ بار پڑھنے کے باوجود سمجھتا نہیں ہے، اور کوئی ہے کہ ابن عباس ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لولا علی آل بعیری لوجدتہ فی کتاب اللہ، میرے اونٹ کی حیثیت اگر کھو جائے تو میں اللہ کے کلام میں اسے پالوں گا. یہ قرآن مجید کو آپ نے سنا، اللہ کا کلام ہے. اللہ سے تو کوئی مسلمان چھیڑے گا نہیں. اللہ پر کسی مسلمان کو غصہ نہیں آئے گا. جسے اللہ پر غصہ آتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں. اللہ پر غصہ آتا ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ تو محبت سے سنو نا، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کلام میں
رہا ہے لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آ گیا، تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آ گیا۔ اب یہ آیت آپ نے شروع سے آخر تک سن لی، اس آیت میں کیا ہے؟ نماز کا حکم ہے، آپ نے ترجمہ سنا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول، تمہیں میں سے تمہارے نفسوں میں سے آیا، تمہاری تکلیف کا بار اس پر ہوتا ہے، تمہاری بھلائی کا میں وہ حریص ہے، ایمان والوں کے ساتھ رأفت و رحمت کا سلوک فرماتا ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کا اللہ نے صراحت حکم دیا ہے۔ آپ ترجمہ کا قرآن دیکھیے، انگریزی ترجمہ، تمل ترجمہ، تیلگو کا ترجمہ، جو ترجمہ پڑھتے دیکھیے، اس میں کہیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم نہیں دیا۔ یہ آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو سنایا ہے یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول، تو اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا سنا رہا ہے؟ رسول کے آنے کی خبر دے رہا ہے، رسول کے آنے کی تو رسول کے آنے کی خبر کون دے رہا ہے؟ اب میلاد جو مناتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رسول کے آنے کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے،